الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم رواه الترمذي او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگان دین، ابتدا کی 4 مجلسوں سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ابھی بہت ساری تفصیلات باقی ہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ ابھی کی ایک مجلس اور عشاء کے بعد کی ایک مجلس میں اس کو مختصر انداز میں مکمل کیا جائے۔ اس سے پہلے یوم عاشورہ، چونکہ آج 10ویں محرم ہے، تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کو اس دن میں نہیں کرنا چاہیے، مگر وہی سنی سنائی باتیں یا رافضیوں کے اور شیعیت کے پروپیگنڈے کے اثرات بہت تیزی سے ہمارے سماج میں پھیلتے جا رہے ہیں، تو ان کو دیکھا دیکھی ان چیزوں کا، ان رسومات کا، ان خرافات کا ارتکاب ہم کر لیتے ہیں نیکی کی امید کے ساتھ، مگر ہوتا یہ ہے کہ نیکی ضائع اور گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس وقت بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کے نام پر بہت سارا بڑا طبقہ بہت تیزی سے شیعیت کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ آپ چوک پر جس طرح کے بینروں کا اہتمام آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ آگے کن حالات کا اور کن عقائد کا شکار ہو سکتا۔ دوسرا، ہمارے کچھ نوجوانوں کا رجحان بہت تیزی سے آزاد خیالی کی طرف جا رہا، اس کی وجہ سے کسی بھی اسکالر کو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، دین کے معاملے میں اپنا رہبر بنا لیتے، اور وہ آزاد خیالی آہستہ آہستہ دلوں میں صحابہ کا بغض پیدا کر رہی۔ ایک بات یاد رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ نے سن رکھی ہوگی، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امر یعنی معاملہ نا اہلوں کے حوالے کر دیا جائے تو آپ قیامت کا انتظار کریں۔ یعنی اگر نا اہل کو کسی عہدے پر فائز کر دیا جائے تو وہ قیامت ڈھائے گا، حالات دور نہیں ہوں گے، قیامت اور قریب نزدیک آئے گی۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھیں، موچی ٹانکے لگانے میں ماہر ہوتا ہے مگر کس پر؟ جوتے پر۔ درزی ٹانکے لگانے میں ماہر ہوتا ہے مگر کس پر؟ کپڑے پر۔ سرجن ٹانکے لگانے میں ماہر ہوتا ہے مگر کس پر؟ پیشنٹ پر۔ اب اگر پیشنٹ موچی کے حوالے کر دیا جائے اور چپل درزی کے حوالے کر دیا جائے اور کپڑا ڈاکٹر سرجن کے حوالے کر دیا جائے تو کپڑے پر بھی قیامت آئے گی، پیشنٹ پر بھی قیامت آئے گی اور چپل پر بھی قیامت آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، اس ارشاد کا خلاصہ اور اس کو اسی مثال کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ اذا وسد الامر، امر کا معنی دین کے معنی کو بھی شامل ہے، اس لیے آپ بخاری شریف کی روایت بارہا سنے ہوں گے، من احدث فی امرنا، جو ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے تو وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی امر دین کے معاملے میں، تو دین جب پلمبر کے حوالے ہو جائے تو اب ہمارے نوجوانوں کے دین پر قیامت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ تو طبقے بہت تیزی سے رافضیت اور شیعیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ اس سلسلے میں غافل ہیں۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں، اعتدال کے ساتھ ان ہدایت پر عمل کرنا، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور یہی ہمارے لیے صراط مستقیم پر استقامت کا ذریعہ ہے۔ بہت سارے طبقے ایسے ہیں، خیر تفصیلات اور دوسری جگہ جا رہی ہیں، کچھ لوگوں نے حق اور باطل کا معیار خود ساختہ ہے، بنا لیا اپنی طرف سے۔ کسی نے بنایا اہل بیت سے محبت، یہی حق اور باطل کا معیار، اور اس پر کھرا کیسے اترنا ہے اس کو بھی خود اپنے گھر سے ہی بنایا۔ اہل بیت سے محبت دین کا حصہ ضرور ہے، نماز دین ہے کہ بے دینی ہے؟ دین ہے، مگر حق اور باطل کا معیار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ درست فرقے کے ساتھ، ناجی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کسی باطل فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ نماز دین ہے مگر اس کو حق اور باطل کا معیار نہیں بنا سکتے۔ تو بہت سارے لوگوں نے حق اور باطل کا معیار خود بنا لیا، اہل بیت سے محبت، اور محبت کا اظہار بھی اسی انداز سے کرنا جس انداز سے ہم بتائے۔ تو ان طبقے کو یاد رکھنا چاہیے، اگر اسی انداز سے محبت کا اظہار کی امید ہم سے رکھتے ہیں تو قیامت آ سکتی ہے، مگر اس طرح ہم اظہار نہیں کر سکتے جیسے 10 محرم کو اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ خود ساختہ ہے، معیار بھی خود ساختہ، اور معیار پر اترنے کا بھی پیمانہ خود ساختہ ہے۔ ایک پیمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم نے بنایا نہیں ہے، حضور نے بتایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ حق کا معیار ہے، حق کا پیمانہ ہے، کسی نے بنایا نہیں بلکہ حضور نے بتایا۔ اور شہداء کے ساتھ حضور کے کیا معاملات رہیں، صحابہ کے کیا معاملات رہیں، اسی طریقے پر وابستہ رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حق اور باطل کے معیار پر کھرے اترنے کا پیمانہ۔ خیر، تو یہ دو طبقے بہت تیزی سے رافضیت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب وہ چاہے کسی بھی مفاد کے لیے ہو، چاہے سیاسی مفاد کے لیے ہو یا کسی اور مفاد کے لیے ہو، اللہ امت کے دونوں طبقوں کی حفاظت فرمائے۔ مگر بہت المناک بات ہے کہ ہمارا نوجوان بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں بغض پیدا ہو جائے، یا وہ محبت نہ رہے جو محبت ان سے ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ خیر، یوم عاشورہ ہے، کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، درمیان میں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ یوم عاشورہ کے تعلق سے دو ہی باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، آپ فرماتے ہیں یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو اب چونکہ یہود سے بھی مخالفت پر مامور تھے آپ، تو یوم عاشورہ کے روزے کی برکت سے امت کو محروم بھی نہیں رکھنا اور یہود کی مخالفت بھی کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئندہ سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تو مخالفت بھی ہو جائے اور یوم عاشورہ کی برکت بھی میری امت کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے پہلا عمل یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا ہے۔ سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھا جائے، اور اگر 9ویں کا اہتمام نہیں ہوا تو 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھا جائے، لیکن 9ویں اور 11ویں کا نہ رکھے بلکہ 10ویں کو ایک ساتھ میں رکھنا۔ ہاں، اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ ہی نہیں رکھتا تھا، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، اور وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ آج کل یہود اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ مشابہت بھی لازم نہیں آتی۔ تو بہتر طریقہ ہے کہ تینوں روزے رکھو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا، یا 10ویں اور 11ویں کا رکھو، اور تیسرا کم درجہ یہ ہے کہ صرف 10ویں کا روزہ رکھ لو۔
تو یہ پہلا عمل ہے جو عاشورہ کے دن ثابت ہے۔ دوسرا عمل ہے بیہقی کی روایت ہے، من اوصى على عیالہ و اہلہ یوم عاشورہ اوسع اللہ فی رزقہ کل سنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی سال بھر کے روزے میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور مفتی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سے 50 سال تک تجربہ کیا اور ہوں بہو ایسا ہی پایا کہ سال بھر رزق میں وسعت ہو جاتی تھی۔ بس اتنی بات حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں 2 لفظ ہیں، اہل و عیال، یعنی اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا۔ لیکن آج کل ہم افراط اور تفریط کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ افراط کے شکار ہیں۔ کئی قدم ہم آگے بڑھ چکے ہیں، اس گلی سے لے کر اس گلی تک، اس محلے سے لے کر اس محلے تک، اس شہر سے لے کر اس شہر تک دعوتوں پر دعوتوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس دن وسعت کا حکم ہے۔ بھائی وسعت کا حکم ہے کس پر؟ بیوی پر 10 مہینے سے خرچہ باقی ہے مہینے کا، وہاں وسعت یاد نہیں آتی، اور چوک میں بورڈ لگا ہے حضرت کی طرف سے سب کی دعوت ہے، یوم عاشورہ کی دعوت ہے۔ بھائی اپنے اہل و عیال جن کو ہم روزانہ بھول جاتے ہیں، ان کے اوپر وسعت کرنا ہے۔ تو یہ دعوت گھر تک محدود ہے، اس کو محلے میں اور شہر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ نیکی برباد اور گناہ لازم ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے 2 عمل ثابت ہیں، اور 2 عمل کے دائرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو یوم عاشورہ میں صرف 2 باتیں ہیں، باقی جو ساری خرافات ہو رہی ہیں اللہ سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے کہ آئندہ ہماری نسلوں کی اللہ خوب اس سے حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز، اس دن چھٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے، نوحہ بھی ہوتا ہے، ماتم بھی ہوتا ہے، ماتم کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، اور خوب رونا دھونا بھی ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام پر تبرہ بازی بھی ہوتی۔ ایک روایت ترمذی شریف کے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس روایت کو آپ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو لوگوں کو کہ میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، فقولوا، تو تم ضرور کہنا، لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری شرارت پر اللہ کی لعنت ہو، تم شریر لوگ ہو اور بدترین لوگ ہو جو میرے حضور کے ساتھیوں پر زبان درازی کر رہے ہیں، تمہاری زبانوں پر کیڑے پڑ جائے، اللہ کی لعنتیں تمہارے اوپر ہو، فرشتوں کی لعنتیں تمہارے اوپر ہو۔ تو ایسے موقع پر اپنی ایمانی غیرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ البتہ کوئی گمراہی میں بلا قصد مبتلا ہو گیا تو اس کی ذہن سازی کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو بہت سارے لوگ، خاص طور پر شیعہ اور رافضی لوگ، اس دن میں ماتم کی مجلس منعقد کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ 352 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 350 سال تک کوئی 10ویں محرم کو ماتم کی مجلس نہیں ہوئی، کوئی نوحہ نہیں ہوا، کوئی کسی پر سب و شتم نہیں ہوا۔ معیز الدولہ نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس نے حکم دیا تھا کہ اس سال یوم عاشورہ کو عورتیں ایسے کپڑے پہن کر بال کھلے رکھ کر کے بازار میں ساری دکانیں بند رکھی جائے، اور عورتیں سرے بازار آ کر کے نوحہ کریں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منائیں۔ یہ سب سے پہلے 352 ہجری میں ہوا۔ اس لیے اس دن چھٹی کا دن رکھنا یہ رافضیوں کا شعار ہے۔ ہمیں اپنی دکانیں بند نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے مدارس، مکاتب اور اسکولوں کی چھٹی نہیں رکھنی چاہیے۔ چھٹی رکھنے میں کیا کیا خرافات ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ دوسرا، اس دن جب چھٹی ہوتی ہے تو ہم بیکار بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں کتنے چوکنا ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمارا اس دن بیکار بیٹھنا لازم آتا ہے، اور ان کا اپنی مذہبی شان و شوکت کا اظہار کرنا وہ اپنے اس دن اظہار کرتے ہیں۔
تیسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ جب اس دن چھٹی کا دن ہوتا ہے تو ہمارے سارے بچے ماتم کی مجلسیں دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، سواری دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت کی رونق کو بڑھائے گا وہ انہی میں کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تو بہت سارے بچے ماں باپ کی بے خبری میں یا ان کے ساتھ خود چلے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کی رونقوں میں اگر ہم اضافہ کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ تو یہ تین برائیاں لازم آتی ہیں چھٹی رکھنے میں۔ اب ہم بھی مجبور ہیں تو کم سے کم یہ کوشش کریں کہ ان تینوں قباحتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جائے، یا صحیح صحابہ کرام کی سیرت حکایات صحابہ کی شکل میں گھر میں تعلیم شروع کرے، اور ان صحابہ نے دین کے خاطر کیا قربانیاں دی، صحابیات نے دین کے خاطر کیا قربانیاں دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا کا صحیح سبق کیا ہے؟ ایک بات رک کر کے یہاں سمجھیے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ایک بات کومن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کو جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے صرف اتنی ہی آواز سنی، اس کے بعد جب سورہ فاتحہ شروع ہوئی ہے تو آواز پوری سی بدل گئی، کیونکہ اللہ اکبر کے بعد فوراً 3 وار کیے گئے تھے پیٹ پر، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، اور پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر گر گئے تھے۔ پیچھے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور اس کے بعد فجر کی نماز مکمل کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی حالت کون سی ہے؟ نماز کی حالت ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو گھر لے جایا گیا، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ہوش آ رہے فرما رہے ہیں ابا آپ کی فجر کی نماز باقی ہے، ابا آپ کی فجر کی نماز باقی ہے۔ تیمم کر کے بھی بے ہوش ہو رہے ہیں، مگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد دلا رہے ابا آپ کی فجر کی نماز باقی ہے۔ معلوم ہے کہ میرے والد نماز کے تعلق سے عمرہ کو خط لکھتے تھے تو سب سے پہلے یہی چیز کہ دین کی اہم ریڑھ کی ہڈی نماز ہے، جو اس کا اہتمام کرنے والا ہوگا وہ دین کے بقیہ حصوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا، اور جو اس حصے کو گراتا ہے وہ دین کے تمام حصے کو گرانے والا ہوگا۔ تو بار بار یاد دلا رہے ابا آپ کی فجر کی نماز باقی۔ اس کے بعد جتنے دن آپ بیمار رہے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا آپ فوراً پوچھتے تھے نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں۔ صحابہ بھی نا امید ہو گئے تھے، نبیذ پلا رہے، دودھ پلا رہے، مگر زخم کے اس حصے سے باہر نکل جاتا تھا۔ بہت سارے صحابہ کرام آپ کی چارپائی کے درمیان بیٹھ کر کے امید کرتے تھے کاش ہماری زندگی امیر المومنین کے لیے وقف ہو جائے اور اہل اسلام کا اور مزید فائدہ ہو اور آپ کی عمر میں اللہ اور برکت دے۔ تو آخری حالت نماز کی حالت، اور نماز کے بارے میں کتنے فکر مند ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت ہی ہو رہی سجدے کی حالت میں، تو سارے پہلو کا ذکر ہوتا ہے، مگر آخری حالت کون سی گئی اس حالت کا کوئی ذکر نہیں کرتا، بلکہ یوم عاشورہ میں شہادت حسین کے نام پر نمازوں کی قربانی دی جا رہی، 5 وقت کی نمازوں کی قربانی ہو رہی ہے۔ بھائی ان کی آخری حالت دیکھیے، اور اس حالت کو ہمیں زندگی پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سارے ایسے اسباب ہیں جو حضرت حسین کے واقعے سے ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس دن ہم اپنے بچوں کو بھی سنائیں اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری چیز ہے کہ یوم عاشورہ کو کھچڑا پکایا جاتا ہے۔ سب سے بڑے مؤرخ اور محقق علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوارج جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے خروج اختیار کیا تھا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں مختلف اناج کو ملا کر کے پکاتے تھے۔ تو کھچڑا پکانا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی منانے کے برابر ہے، اور یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ اور کھچڑے میں بھی چونکہ مختلف اناج کو ملایا ہی جاتا ہے، تو اس دن اگر ہمارے گھروں میں کھچڑا زمانے جاہلیت سے پک رہا ہے،
اب بات علم میں آ گئی تو ایسے خوارج کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے. اگر کھانے کا من کر رہا ہے تو ایک دن پہلے کھا لو یا 2 دن بعد میں کھا لو، مگر یوم عاشورہ میں ان کی مشابہت اختیار مت کرو. یہ ہماری ایمانی غیرت ہے کہ باطل فرقوں سے ہماری مشابہت بالکل نہیں ہونی چاہیے. تیسرا کام ہوتا ہے کہ بہت سارے حضرات چندہ جمع کرتے ہیں اور شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے. یہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، تو یاد رکھیں اس کے اندر بھی بہت ساری قباحتیں ہیں. بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شہدائے کربلا ہم کو نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کی ذاتوں سے ہم کو نفع پہنچنا اور ان کی بد دعا سے بچنا، اس لیے ان کے نام پر کھانا پکایا جاتا ہے. یہ ما اہل لغیر اللہ بھی، یعنی یہ کھانا ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے اور نام کے پر پکایا گیا، یہ شرک ہے اگر یہ بات اس کے اندر داخل ہے. دوسرا یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہدائے کربلا کو بھوکا رکھا گیا، ہم کھانا دوسروں کو کھلا رہے ہیں تو یہی کھانا شہدائے کربلا کو بھی پہنچتا ہے. تو یاد رکھیں مرحومین کو جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں تو جس چیز کے ذریعے ایصال ثواب کرتے ہیں بیعینی وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. سبیلیں لگائی جاتی ہیں، شربت پلایا جاتا ہے، کیوں؟ شہدائے کربلا کو پیاسا رکھا گیا تو ہم ان کو شربت پلا رہے ہیں اور یہ ایصال ثواب کے طریقے سے ان کو مشروبات پہنچ رہے ہیں. تو یاد رکھیں ایصال ثواب میں صرف ثواب پہنچتا ہے، جس چیز کے لیے آپ ایصال ثواب کرتے وہ چیز نہیں پہنچتی. تیسری قباحت اور برائی اس میں یہ ہے کہ ایصال ثواب آپ قرآن خوانی کے ذریعے کریں، کھانا کھلانے کے ذریعے کریں، نوافل پڑھ کر کے کریں، عمرہ اور نفل حج کر کے آپ کریں، اس کی اجازت ہے. مگر ایک طریقہ متعین کر لینا، ایک مہینہ متعین کر لینا اور ایک دن متعین کر لینا، یہ بدعت ہے. ہم نے متعین کر لیا جب انتقال ہو جائے تیسرے دن کھانا پکا کر ایصال ثواب کا کھانا پکائیں گے، 40ویں دن کھانا پکائیں گے، برسی پر کھانا پکائیں گے. یہ آپ نے اپنی طرف سے ایصال ثواب کا دن مہینہ کیوں متعین کیا؟ یہ متعین کرنا اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے. آپ کسی دن جب بھی آپ کو موقع ملے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا اور آپ نے ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا دیا. مگر آج ہم نے دین بھی متعین کر دیا، مہینہ بھی متعین کر دیا اور عاشورہ کا دن متعین کر دیا کہ شہدائے کربلا کو ایصال ثواب اسی دن کھانے کے ذریعے یا سبیلے وغیرہ لگا کر کے ذریعے کریں گے. تو یہ بہت ساری بات دن میں ہم نے اضافہ کر دیا. اس لیے شہدائے کربلا کے نام پر ایصال ثواب کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو کرنے سے بھی بچنا چاہیے اور اس کو کھانے سے بھی بچنا چاہیے. 7ویں چیز ہے، محرم کے پورے مہینے میں بہت سارے حضرات کالے کپڑے پہنتے ہیں، غم مناتے ہیں، جوتے بھی پیروں میں نہیں ہوتے. شیعہ حضرات تو لال داغا بھی لگاتے ہیں، ادھر پہنتے ہیں، نشانی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہمارے بھی گردن میں خون لگا ہوا. تو بہت سارے ایسے طریقے، بستر پر سوتے نہیں. ہمارے علاقے میں تو 40 دن تک بستر پر نہیں سوتے اور ننگے پیر چلتے ہیں، اپنی ساری دکانیں بند کر دیتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل بند ہو جاتے ہیں. اب تو 10 دن تک، چونکہ نقصان زیادہ ہونے لگا تو 10 دن تک ہی بند کرتے، اور اب بھی اپنے لوگوں کو بٹھا کر کے وہ بھی 5 دن بند کرتے ہیں. تو پہلے 40 دن کا اہتمام تھا، پھر جب نقصان ہونے لگا تو اس میں بھی کمی ہوتے گئی. تو بہت ساری ایسی پابندیاں اور سختیاں اپنے اوپر کی جا رہی ہیں. ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے کہ شہادت ہمارے نزدیک فضیلت کی چیز ہے اور ان کے نزدیک نحوست کی چیز ہے. اس لیے وہ یوم عاشورہ کو منحوس دن سمجھتے اور سب سے زیادہ غم یوم عاشورہ کو مناتے. جلوس بھی نکلتا ہے، مصنوعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی بنایا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں. تو ان کی مشابہت نہ اختیار کرتے ہوئے کالے کپڑے پہننا، جوتے نہ پہننا، بستر پر نہ سونا، یہ ساری ان روافض اور شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. شاید اس علاقے میں تو کالے کپڑے پہننے کا رواج نہ ہو، لیکن جہاں شیعہ زیادہ ہے وہ 40 دن تک دینوں کا رنگ ان کے کپڑوں پر آ جاتا ہے اور اسی کا اہتمام ہوتا ہے. تو ایسی مشابہت اختیار کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے.
ایک مصنوعی روایت، فیبریکیٹ روایت ایسی ہے کہ یوم عاشورہ کو سرما لگانا چاہیے، موت تک آنکھوں کے اندر تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں یہ من گھڑت روایت ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک آخری بات، تلک عشرۃ کاملہ، تاکہ 10 باتیں مکمل ہو جائے۔ یوم عاشورہ کو یا محرم کے مہینے میں کوئی خوشی کی تقریبات ہم انجام دینے سے پرہیز کرتے ہیں، یا تو نکاح نہیں کرنا، منگنی نہیں کرنا، دکان کا افتتاح نہیں کرنا، گھر کا افتتاح نہیں کرنا، ولیمہ نہیں کرنا، عقیقہ نہیں کرنا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو خوشی کی رسمیں ہیں، خوشی کی تقریبات ہیں، جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، مگر ہم محرم کے مہینے میں نہیں کرتے۔ یہ اثر شیعوں کی طرف سے ہمارے اندر آیا۔ ان کے نزدیک یہ نحوست کا مہینہ ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک 4 مہینے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام ہے، ان میں محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں شادی کی تقریبات کو بھی خوب سے خوب انجام دینا چاہیے۔ خالف الشیعہ، ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کو ہوا تھا۔ اس لیے بہت سارے ابھی بھی ہمارے ذہنوں پر ایسے اثرات بے شمار چھائے ہوئے ہیں، ان اثرات کو، ان پروپیگنڈے کے اثرات کو ہمارے دماغوں سے ختم کرنا ہے اور اعتدال کی راہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ تو یوم عاشورہ کے تعلق سے کون کون سی باتیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے وہ آپ کے سامنے آئی، اور کون سی باتیں ثابت ہیں، یعنی روزہ رکھنا اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا، یہ 2 باتیں ثابت ہیں، ان دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں گزشتہ سے پیوستہ۔ حضرات صحابہ کرام کی تاریخ اور اس کے کئی حصے آپ کے سامنے آئے تھے۔ 2 جنگیں ایسی ہیں کہ ان جنگوں کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں جو شیعوں کی کتابوں میں بغض صحابہ کے نتیجے میں لکھی گئی ہے، ان باتوں کا تذکرہ ان میں شامل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ حضرات صحابہ کرام سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے جنگ جمل، ایک ہے جنگ صفین، اور پھر ہے واقعہ کربلا۔ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ تینوں باتوں کو مختصر انداز میں جب تک وقت رہتا ہے تب تک، اور پھر آخر میں آخری مجلس عشاء کے بعد ہوگی اس میں آپ کے سامنے لایا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب تھا تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 لوگوں کی میں شورا بنا کے جا رہا ہوں، یہ حضرات اپنے بعد جس کو خلیفہ متعین کریں گے وہ اس امت کا امیر المومنین اور خلیفہ ہوگا، اور 3 دن کے اندر یہ معاملہ طے کر لینا، اور میرے بیٹے کو مشورے میں شامل کرنا مگر اس کو خلیفہ مت بنانا۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ عہدے میں وراثت اولاد میں جاری نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بنایا، اپنے گھر کے کسی فرد کو خلیفہ نہیں بنایا۔ یہ 6 لوگوں کی شورا بنائی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ 6 صحابہ کرام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کون کون خلافت کو نہیں چاہتا، تو حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اوپر کیا کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہم اس کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب 4 بچے، 2 تو منع کر دیا بلکہ 3 نے منع کیا، اور جو 3 باقی تھے اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو خلافت کو نہ چاہتا ہو وہ ہمارے 2 کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما خاموش رہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے بارے میں خلافت نہیں چاہتا، اس لیے اب میں آپ 2 کے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ آپ میں سے کون خلیفہ رہے گا۔ حج کا موسم شروع ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے انفرادی اور اجتماعی ملاقات کی،
اور کہا، سب کے حالات کا جائزہ لیا، سب سے مشورہ کیا کہ امیر المؤمنین کے بعد کس کو خلیفہ متعین کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دو کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا پورے موسم حج کے مجمع میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے، بلکہ سب نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ بغیر کسی اختلاف اور نزاع کے تمام حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس امت کے تیسرے خلیفہ امت کے اتفاق کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اس کے بعد 6 سال تک آپ کا دور خلافت بہت اچھے طریقے سے چلا، مگر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی تھی، ان پیشن گوئیاں کا پورا ہونا بھی تھا، جہاں بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں مجمع عام میں جنت کی بشارت دی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ انداز سے بشارت دی تھی، کہا عثمان کو جنت کی بشارت سناؤ اس مصیبت کی وجہ سے جس مصیبت میں جو مصیبت ان کو پہنچے، یعنی ان کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فتنے کا تذکرہ کیا اور فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ اس فتنے میں یہ ظلمن شہید ہوں گے اور اس فتنے میں یہ حق پر ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کپڑا ڈالے ہوئے تھے اور فرمایا کہ یہ ایک فتنے کے اندر مبتلا ہوں گے، یعنی آزمائش میں مبتلا ہوں گے اور وہ اس دن حق پر ہوں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ان کو پکڑ کر لائے اور کپڑا ہٹایا، کہا حضرت یہ حضرت عثمان ہی کے بارے میں فرما رہے، کہا حضرت عثمان کے بارے میں میں فرما رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی چکی 35 سال تک برابر رہے گی اور اس کے بعد اپنے مقام سے ہٹ جائے گی، یعنی پھر فتنوں کا دور شروع ہوگا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی سن ہجری 35 میں ہوئی ہے۔ 12 سال میں 12 دن کم آپ کا دور خلافت رہا، اور حالات کہاں سے شروع ہوئے؟ بیر عریس نام کا ایک کنواں ہے مسجد قباء کے اندر ہی ہے، کہ باہر کے صحن کے حصے میں، اس کا نام ہے بیر خاتم بھی ہے، عربی میں خاتم انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، خاتم کے معنی مہر کے بھی آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی سے خطوط پر مہر لگایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک مرتبہ اسی کنویں کے پاس بیٹھے تھے کہ انگوٹھی ہاتھ سے گر گئی، 3 دن تک اس کا پانی نکالا گیا، نیچے کی پوری تہ خالی کی گئی، مگر وہ انگوٹھی نہیں ملی، اور یہاں سے پھر فتنوں کا دور شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عہدوں پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو فائز کیا تھا، حالانکہ یہ شریعت کے کسی گناہ کے حصے میں نہیں آتا، مگر آہستہ آہستہ یہاں سے لوگوں کو شکایت شروع ہوئی، اور بعد میں چل کر بلوائیوں نے حد کر لی اور امت میں بغاوت شروع ہو گئی۔ ایک بڑا اہم واقعہ جو پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی سرح، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کا حاکم بنایا تھا، اور یہ شخص لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ تو لوگ مصر سے آئے اور کہا کہ امیر المؤمنین یہ عبداللہ بن ابی سرح لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے، آپ کچھ کیجئے۔ تو دھمکی آمیز خط لکھا اور کہا کہ اگر آئندہ ایسا ظلم ہوا تو تجھے اپنے عہدے سے معزول کر دیا جائے۔ مگر اس نے بجائے اس کے کہ اپنے حالات پر نظر ثانی کرے، اس نے جن لوگوں کو شکایت کرتے ہوئے پکڑا ان کو خوب مارا، حتیٰ کہ ان میں ایک آدمی مر بھی گیا۔ تو 700 لوگ مدینہ کے اندر آئے اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے ملاقات کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا امیر المؤمنین اس تعلق سے آپ کچھ کیجئے۔ تو مصر کو خط بھیجا کہ میں عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کرتا ہوں، تم کس کو حاکم بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد بن ابی بکر کو ہم حاکم بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔
تو محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کو ایک بڑا قافلہ روانہ کیا کہ آپ مصر جائیں، عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کریں اور آپ حاکم بنیں، اور اس کے حالات کا جائزہ لیں کہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے وہ درست ابھی ہے یا نہیں۔ اب چونکہ شیعوں کا بانی جو ہے عبداللہ بن سبا ابن سبا، یہ یہودی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں اس کا ہاتھ ہے، یہ اسلام کا عظیم پلر گرانے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اب یہ کم خاموش رہ سکتا تھا؟ مدینہ میں اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، لیکن جب اس کے حالات مشکوک ہونے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے جلا وطن کیا تھا، یہ کوفہ گیا، پھر مصر گیا، اور مصر میں ایک بڑا مجمع اس نے بلوائیوں کا تیار کر لیا تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا قافلہ یہاں سے روانہ کیا۔ یہ مدینہ سے 3 منزل، جیسے آج کلومیٹر چلتا ہے، پرانے زمانے میں منزلیں ہوتی تھی، 3 منزل پر پہنچا تو وہاں ایک غلام کو پایا، یہ مروان کا غلام تھا۔ اب اندر سے دیکھو سازشوں کا جال کیسے بنا جا رہا ہے، اور یہ بننے والا سب کا سرپرست یہ عبداللہ بن سبا یہودی ہیں جو مذہبی شیعہ کا بانی ہے۔ مروان کا غلام محمد بن ابی بکر نے دیکھا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے گویا بھاگ کر آ رہا ہو، اس کو بلایا، کہا کہ تو کون ہے؟ کہا مروان کا غلام ہو۔ کہا کس طرف جا رہا ہے؟ کہا مصر جا رہا ہوں۔ کہا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ہے، لیکن جب تفتیش کی گئی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ میں نے محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ ایک قافلے کو روانہ کیا ہے، عبداللہ بن ابی سرح کے نام، جب یہ قافلہ پہنچے تو ان کو قتل کر دیا جائے اور تم اپنے حکومت پر برقرار رہو۔ اور نیچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگی ہوئی۔ جب محمد بن ابی بکر نے یہ بات دیکھی تو وہیں سے پورا قافلہ واپس آ گیا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو مدینہ میں تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے ملاقات کی اور ان کو خط دکھایا، اور غلام اور جس سواری پر سوار تھا وہ سواری بھی حاضر کی۔ تمام صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت یہ مہر آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں مہر میری ہے۔ کہا مضمون پڑھ کر کے سنایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم یہ مضمون میرا نہیں۔ بعد میں دیکھا یہ مروان کا غلام اور اسی کی طرف سے یہ مضمون لکھا گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم آگے تحقیقات کر دیں گے اور اس کا کام ہم جو بھی مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ مدینہ کے اندر فتنہ ہو اور مکہ کے اندر فتنہ ہو یہ حضرات صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے، تو حضرت امیر المومنین نے کہا جب مجھے موقع ملے گا میں اس کے کام میں نمٹ لوں گا، مگر آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اب وہ بلوائی جن کی جماعت مصر میں تیار ہو گئی تھی، بجائے اس کے کہ عبداللہ بن ابی سرح کے خلاف کوئی کارروائی کرے، انہوں نے ہنگامہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر لگا کر یہ خط لکھا ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک خط کے ساتھ محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی جماعت کو روانہ کیا تھا، اور یہ پس پردہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے غلام ان کا آگے پہنچ رہا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائے، اب جو واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں تھے، ایک میسج چھوڑ دے کہ کون کیا کر رہا ہے، بیچ میں خطوط پہنچنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی تھی۔ اس لیے بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا مورچہ کھول دیا اور ان کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ اب بڑے بڑے صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اجازت دے تو ہم ان بلوائیوں سے نمٹ لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بظاہر یہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کلمہ گو پر تلوار چل، میں شہید ہو جاؤں گا مگر ان لوگوں کے خلاف میں جنگ نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ مدینہ میں کسی قسم کی جنگ نہ ہو، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں مدینہ چھوڑ دیا تھا اور کوفہ چلے گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ اور مکہ چھوڑ کر کے کوفہ چلے گئے تھے، تاکہ اگر یزید کے خلاف جنگ پیش آئے تو مدینہ اور مکہ کے اندر نہ آئے بلکہ کسی اور علاقے میں آئے، تاکہ یہ دونوں شہروں کی قابل احترام کے خلاف کوئی چیز نہ ہو۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جب بلوائیوں نے پورا گھر کا محاصرہ کر دیا، پانی کھانا بند کر دیا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین کو حکم دیا کہ ان کے دروازے پر پہرا دو اور کوئی بلوائی گھر کے اندر گھسنا نہیں چاہیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے محمد کو لگایا، بڑے بڑے صحابہ کرام کے بیٹے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بھیجا، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے اور تھوڑا سا پانی اندر پہنچا۔ بعد میں بلوائیوں نے اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زخمی ہوئے تھے کہ پورے خون میں نہا گئے۔ بعد میں بلوائیوں نے دیکھا کہ حضرت صحابہ کرام کے بیٹے پہرا دے رہے ہیں، تو اچانک گھر کے پیچھے سے حصے سے گھسے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ دو لوگوں نے آپ کو ذبح کر دیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب ان کی طرف سے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اس آیت پر آپ پہنچے تھے کہ خون اسی آیت پر گرا ہوا تھا۔ آج بھی مدینہ کے میوزیم میں یہ قرآن موجود ہے۔ خلافت عثمانیہ میں سلاطین عثمانیہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آتی تھی، اسی قرآن کو کھول کر کے تلاوت کرتے تھے اور حالات ختم ہو جاتے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ چھت پر چڑھی اور بلند آواز سے کہا کہ امیر المؤمنین شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دروازے پر بیٹے پہرا دے رہے ہیں، آئے اور دونوں بیٹوں کو خوب مارا۔ کہا تمہارے ہوتے ہوئے امیر المؤمنین کیسے شہید ہوئے؟ فرمایا ابا ہم تو دروازے پر پہرا دے رہے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیچھے کے حصے سے گھسیں گے۔ خیر حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو مانتے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ دیکھیں دشمن کتنا چالاک ہے۔ اور بعد میں جب جنگ نہروان پیش آئی تب پتہ چلا کہ یہ کتنے محب علی تھے، حضرت علی سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی۔ ان بلوائیوں نے مجبور کیا کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو بھی مجبور کیا، انہوں نے بیعت لی ان کے جبر میں آ کر۔ پھر اس کے بعد فوراً مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال حج کو گئی ہوئی تھی اور مکہ سے ابھی واپسی وطن نہیں ہوئی تھی، تو یہ دو صحابہ گئے اور کہا ام المؤمنین اس وقت مدینہ کے حالات بہت خراب ہیں، آپ کی امان میں ہم کو پناہ مل سکتی ہے، آپ کچھ کیجئے کہ سب کے درمیان کوئی فیصلہ ہو جائے اور اتفاق ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتی۔ تو ان دو صحابہ کرام نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آپ کو صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت مدینہ جانا مناسب نہیں اور مزید حالات خراب ہوں گے، ہم کسی اور شہر کا رخ کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بلوائیوں کے درمیان سے نکال کر ہماری جماعت کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر سب سے پہلے ان بلوائیوں کا خاتمہ ہوگا تاکہ اس امت میں جو بھی چوتھا خلیفہ بنے ان کی ہمت اتنی نہ بڑھ جائے کہ وہ چوتھے خلیفہ کو بھی شہید کر دے۔ اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ سب سے پہلے قاتلان عثمان کا قصاص لیا جائے اور مدینہ میں سے ان کا زور ختم کیا جائے، تب امت مسلمہ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اسی نقطۂ نظر کو لے کر ان بلوائیوں نے یہ کوشش کی اور کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے خلاف ایک جماعت تیار ہو رہی، اور وہ مکہ سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بڑا قافلہ جو بعد میں تیار ہوا، یہ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے اور جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے۔ یہ ساری باتیں کون پھیلا رہا ہے؟ یہی بلوائی لوگ پھیلا رہے تھے۔ بعد میں جنگ جمل پیش آئی اور اس کے بعد جنگ صفین پیش آئی، اور سن ہجری 61 اور 61 میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ وقت مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ عشاء کی نماز کے بعد کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی ادا فرما لیں۔